Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Hamza Ali Abbasi, and Hassan Alias bhai. We're back with Conversing Islam. Conversing Islam क्या है? Conversing Islam एक volunteer effort है. Because we were here, I was here for a month to study from Gandhi Saab. Hassan bhai was also here कुछ काम करने के लिए Gandhi Center का volunteer work, and then we got stuck. And then we thought कि रमज़ान आ गया है तो क्यों ना बैठ के आप लोगों को बोर किया जाए और ज़रा इस्लाम की बात की जाए, अल्लाह ताला की बात की जाए, और जो गांधी साहब की फ़िक्र है जिससे हम सबको हमारे सवालों के जवाबात मिले जो दीन के बारे में थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ चीज़ें थी which were not making sense to us, and we got those answers from this framework of thought जो गांधी साहब किया. So we're bringing that to you, the people, एक आसान तरीके से जो आम इंसान समझ पाए, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एड्रेस किया जाए. तो ये पर्पस है इसका. इसको पॉडकास्ट कह लें, जो दिल करता है कह लें आप. सो आई होप कि इससे लोगों को जवाबात भी मिलेंगे, एंड प्लस जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं गांधी साहब की फिक्र के इर्द गिर्द, उनको भी हम एड्रेस करने में कामयाब होंगे. लोगों को करीब लेके आएंगे, इस्लाम को बेहतर समझने की हमें भी तौफीक मिलेगी, बाकियों को भी मिलेगी, ताकि जो डिवीजन की एटमॉस्फेयर है, एक रिजिडिटी की एटमॉस्फेयर है कि नहीं हम ठीक हैं और जो मुनफरद बात करते हैं वो गलत हैं, खुदा न खास्ता वो एजेंट हैं, वो फितना हैं, वो ये है वो है, इस एनवायरनमेंट को ख़त्म किया जाए. एंड वी बिकम वन टीम. वी आर टीम गॉड इन टुडेज वर्ल्ड विच इज़ फिल्ड विद मटीरियलिज्म, विच इज़ फिल्ड विद आइडियोलॉजीज जो खुदा से बहुत दूर है. उसके अंदर हम एक टीम बने. क्यों हसन भाई? आज माशाल्लाह अगर आपने पहले की एपिसोड देखी हो कन्वर्सिंग इस्लाम की, तो ये जो कहते हैं कि ईस्टर्न वेयर में नहीं थे. फिर उन्होंने सोचा यार अब इस्लाम की बात करनी है, मदारस की बात करनी है, तो जरा वेस्ट कोट, थोड़ी शलवार, थोड़ी टोपी. ये क्या हुआ? आज ईद मुबारक कर दिया आपने. मैंने गौर किया था उस दिन कि मैंने एक जिसको आप कहते हैं ना मगरिबी लिबास पहना हुआ था, फरंगी जामा जेबी, फरंगियों की मुशाबित की, लेकिन वो पहनने के बावजूद मैंने रिवायत को, उलमा को, अपने माजी की तुरास को जिस तरह से डिफेंड किया, तुरास यानी कि माजी. हाँ, तो आज मैंने सोचा कि मैं मशरकी लिबास पहन के वो चीजें जिन पर उलमा तनकीद करते हैं उनको डिफेंड करूं. मतलब आज आपने टेक्निकली होलिया अपना इस्लामी किया. यार मुझे बताते, मैं आज फिर को टक्सीडो पहन आता ताकि जरा एक बैलेंस हो जाता. बट ओके, लेट्स गेट ऑन. बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है. वी गोना एड्रेस लॉट ऑफ वेरी टची इश्यूज जिस पे लोग बहुत जज्बाती हैं. बट अभी के लिए हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले जो लोग आपके सामने आए उनकी हिस्ट्री तो पता चले ना. तो हसन भाई की जर्नी क्या थी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरी जर्नी क्या थी टूवर्ड्स ये जो गांधी साहब की फिक्र है. इसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है. इस्लाही साहब, फराई साहब, तो कैसे आप आए कि स्टोरी में हम यहां तक पहुंचे थे जब आपने मिसाल देना शुरू की कि जब क्वेश्चन पैदा होता है ज़हन में कि ये खुदा मेरे से चाहता है. कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल समझ आ जाती हैं, कुछ चीज़ें तकाजे आपको बताए जाते हैं जो आपकी फितरत कहती है अच्छा मैं मानने को तैयार हूं, मैं बिल्कुल मानूंगा, अल्लाह अकबर. बट ये सीमिंगली एक बड़ी गैर फितरी सी चीज़ मेरे से क्यों डिमांड की जा रही है, मुझे जानने का ये हक है. आप पे भी वो मौका है जिसकी आप एक मिसाल दे रहे थे. so हमारी बात यहाँ तक पहुंची थी कि वो जो माजी की रिवायत है, चीज़ों को समझने का जो ट्रेंड है, ट्रेडिशन है, उसके पीछे स्कॉलर्स की एक लंबी हिस्ट्री और तारीख है. मैं बता ही रहा था कि एक आम आदमी या एक दीन का इब्तदाई तालिब इल्म, उसका जब इंटरेक्शन होता है उससे, तो वो क्या सिनेरियोज हैं जो उसके सामने आते हैं. तो मैंने कहा था कि मैं आपको छोटी सी मिसाल से और अमली मिसाल से, यहाँ ये भी आप जहन में रखें कि मिसाल करती क्या है. मिसाल बड़े से बड़ा फ़लसफ़ा, बड़े से बड़ा नज़रिया, बड़े से बड़ी थ्योरी को प्रैक्टिकल सतह पर लाके उसका खरा खोटा वाजे कर देती है. आप एक बहुत लंबी तकरीर करें और कोई आपसे कहे कि भाई आपकी तकरीर बहुत अच्छी है, बड़ी सैर खेज और बड़ी मानी है इसके अंदर, लेकिन ज़रा अमली तौर पे करके दिखाएं, तो जो मेरिट डीमेरिट है उसके लिहाज से आपके दावे का फैसला हो जाता है. तो मिसाल ये काम करती है. तो मैं एक बहुत ही छोटी सी मिसाल पेश कर रहा था कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जब आप मजहबी होने का दावा करते हैं तो सबसे पहली तब्दीली का जो मुतालबा आपसे समाज भी करता है, रिवायत भी करती है, मजहबी फिक्र भी करती है, वो आपका लिबास है.
میں نے یہ کہا تھا کہ میری شخصیت کا اظہار ہوتا ہے میری جامہ زیبی پہننے اوڑھنے کے اندر. میں عام طور پہ اچھا ساتر محتشم لباس پہنتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا دکھوں, لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں جو شلوار ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر کریں, اگر نہیں کریں گے تو ٹخنے جل جائیں گے. میں نے یہ مثال دی تھی. آدمی پلٹ کے پوچھتا ہے قیامت کے دن جہنم میں جلا دیے جائیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. گویا آپ دنیا میں خدا کی ایک دائمی ناراضگی مول لے رہے ہیں, دائمی ناراضی. اور دائمی ناراضی آپ ذرا تصور کریں ایک منٹ کے لیے, ایک آدمی پوری زندگی والدین کی اطاعت کرتا ہے, روزے کا اہتمام کرتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, دین اور شریعت پہ عمل کرتا ہے, لیکن اگر اس کے ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں تو جو وعید سنائی جا رہی ہے وہ کوئی معمولی وعید نہیں ہے. ما اسفل من الکعبین ففی النار, کہ تم اگر اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھو گے اور تمہاری شلوار نیچے لٹکی بھی ہوگی تو پھر جہنم میں جلا دیے جائیں گے. اتنی بڑی وعید. تو یہ جو وعید ہے یہ آپ کو سنا دی گئی, تو اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں پلٹ کے کہ یہ وعید آئی کہاں سے ہے اور یہ وعید دی کیوں گئی ہے. تو آئی کا جواب آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ پوری امت کے علماء, اسلاف, بزرگ, وہ جلیل القدر ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی محنت میں صرف کر دی, انہوں نے اس پر عمل کیا ہے, انہوں نے اس کو آگے منتقل کیا ہے. اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا. تو یہ ایک سینیریو. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی رستہ رہتا ہے, یا تو آپ ان سے ان دونوں چیزوں کو چیلنج کر کے بحث کریں. آپ یہ کہیں کہ میں اسلاف کی روایت کے آگے سر تسلیم خم, میں ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن سوال تو میں ان سے بھی کروں گا کہ انہوں نے کیوں منتقل کیوں. یعنی کہ میں ساری زندگی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کے لیے تیار ہوں, میں سر تسلیم خم, لیکن مجھے سمجھایا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ, سوری ٹو کٹ یو آف, تاکہ اگر مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی تو میرا دین کے ساتھ بدقسمتی سے جو آج کل ایشو ہے, نہ سمجھی کے باوجود عمل پہ زور دینے سے ہی وہ ہمارا دین کے ساتھ ایک کلچرل رشتہ, یعنی میں ایک منافقت کی زندگی جیوں گا. ہاں, اور مجھے پتا بھی نہیں ہوگا منافقت کی زندگی. بالکل ایسا. یعنی میں ایک چیز کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ بھائی یہ کر کیوں رہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ ذرا تصور کریں, چلے میں نے تو اپنا لیا, مجھے پھر تو دین یہ کہتا ہے کہ نیکی کی دعوت بھی دو, میں نے تو آگے لوگوں کو بھی قائل کرنا ہے. تو میں اپنے بچوں کو کیسے بتاؤں گا, کیا بتاؤں گا ان کو. تو یہ سوال لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کہ پیغمبر اگر کہیں ہمیں ہمارے سامنے آ کر کہ دیوار میں سر مارو اللہ کا حکم ہے, تو ہم سوال نہیں کریں گے, ہم دیوار میں سر مار دیں گے. ہمارا پیغمبر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر زمین پر آیا ہے, وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ کوئی عام دائی نہیں ہے, وہ کوئی عام منادی نہیں ہے, وہ کوئی کیا کہتے ہیں سائنسداں نہیں ہے, کوئی تبصرہ کرنے والے سوشیولوج, فلسفی نہیں ہے, فلسفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے زمین پہ ریپرزینٹیٹیو, یعنی خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے دنیا میں, تو وہ پیغمبر کی ذات والا صفات میں ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ دین کیا ہے, مرضی کیا ہے, وہ بتائے گا نا, اس کی منشا کیا ہے, اس کی یافت کیسے, اس کی خواہش کیا, اس کی دریافت کیا, وہ بتائے گا پیغمبر. تو سوال اس سینیریو میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان پیغمبر نے یہ بات کہاں کہی ہے, یعنی دین کے سورسز میں کہی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں دین کے سورسز ہی میں کہی ہے, حدیث کی کتابوں میں آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور سندن یہ روایت ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے پروگریسو آدمی ہیں, مذہب سے ان کو بڑا لگاؤ ہے, لیکن جس وقت میں مذہب کی طرف آیا تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ مذہب کی طرف آنے کے بعد سب سے پہلی تبدیلی کس چیز میں نمودار ہوتی ہے؟ آپ کے ظاہر میں. تو میں نے بچپن ہی میں بہت مجھے لگاؤ ہوا تبلیغی جماعت سے, میں اس میں وقت بھی لگایا, نکلا, تو ظاہر تبدیل کیا میرے. تو میرے والد صاحب ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی یہ تم باقی بھی گھر میں بچے ہیں, باقی بھی تمہارے بھائی ہیں, وہ بھی شلوار قمیض پہنتے ہیں, نارمل دکھتے ہیں, یہ تم نے کیا حیت بنائی ہوئی ہے, شلوار اوپر چڑھائی ہوئی ہے, ٹخنے تمہارے ننگے ہیں, اور دیکھنے میں بھی بظاہر کوئی بہت ریزنیبل معقول تمہاری صورتحال نہیں لگتی. تو میں اس وقت, آپ یقین جانیں, میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کی دین سے بے اتنائی پہ اس کو معمول کرتا تھا. میں کہتا تھا یہ کیا آدمی ہے کہ دنیا میں پڑے ہوئے, یعنی عقل سے خدائی احکامات, یعنی ان کو خدا کے رسول کے حکم کے سامنے ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میں باقی بھائیوں کی طرح دکھوں, باقی بھائیوں کی طرح نظر آؤں. اور بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا, میں بلکہ بہت ہی آج پلٹ کے دیکھتا ہوں تو حمیت اور غیرت انسان سے کیا کیا کام کروا دیتی ہے. آپ یقین جانیں انسان اتنا, جس کو آپ کہتے ہیں نا, بدتمیز ہو جاتا ہے پھر, کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے تو خدا کی بات آ گئی ہے. تو میں نے نماز پڑھاتے ہوئے کئی دفعہ مڑ کے
ان کی عادت نہیں تھی اس طرح سے پانچے اوپر کرنے کے. لوگوں کے سامنے میں نے کہا پانچے تو اوپر کریں, آپ نماز پڑھنے آ گئے. اچھا, اسی لیے یو ہیو دس ایٹیٹیوڈ آف سمپتھائزنگ ٹورڈز دوز پیپل جو بھی بالکل, کیونکہ وہ اس سے گزرے ہیں نا, تو خون بہانے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو آپ ان سے سمپتھائز کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب وہ ہمیں دیکھیں گے کل, یعنی کل کی جو میری ویڈیو میں میرا لباس تھا وہ اس میں اگر مجھے دیکھیں گے تو پہلا سوال ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی یہ دین کی بات کرنے والا, اس کی شکل دیکھو, اس کا کوٹ دیکھو, اس کی داڑھی دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, یہ ہمیں مذہب سے مشابہت کر کے یہ ہمیں مذہب سکھانے آ گیا. تو یہ چیز ہے. اچھا, انسان یہاں تک جاتا, ایک سینیریو ہے یہ سینیریو آپ کو پھر معاشرے میں اپنی بات دیکھیں, جب تک آپ کی بات کے پیچھے ریزن نہیں ہوگا تو ہمیشہ آپ اپنی بات زور سے منوائیں گے. ریزن ہے تو آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا استدلال وہ زور پیدا کر دیتا ہے. آواز بھی نہیں اونچی ہوگی. یہاں پہ سوری میں اپنی بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں بڑا مشہور تھا ایک زمانے میں, آئی واز ویری آؤٹ اسپوکن. میں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, بلکہ میڈیا انڈسٹری میں جب اوارڈ شوز وغیرہ ہوتے تھے تو بڑا ایک اچھی جیسچر میں ہمارے دوست جو ہوسٹ ہوتے مذاق بھی اڑاتے تھے کہ ہی از ویری ووکل, ویری آؤٹ اسپوکن. یار میں جتنا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسان سمجھتا جاتا ہے اتنا ہی آپ کی جو زبان درازی ہوتی ہے, جو آواز کی اونچائی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ پھر آپ ریسٹلیسنس نہیں ہوتی آپ کے اندر, بیکاز یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ, اور اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بڑا امن آتا ہے دل کے اندر. ایسے ہی آپ پھر اس کو دیکھیں اپنی بات کو شائستگی کے ساتھ, اور آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس اتنا مضبوط استدلال ہے, جو کام کرنا ہے اس نے کرنا ہے, میں نے کیوں زور پیدا کرنا ہے, میں نے کیوں رد عمل میں مبتلا ہونا ہے, میں نے کیوں کسی پہ حکم لگانا ہے کہ تم تو دین سے دور ہو, تم تو باغی ہو, تم تو فاسق ہو, تم تو فاجر ہو, اور تمہارے اندر تو حمیت غیرت ہی نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ پہلا سینیریو ہے. اس سینیریو میں آپ کو ایک بات بتائی جاتی ہے, وہ بات ایک دفعہ کوالیفائی ہو گئی کہ مذہب کی کسی شخصیت یا ٹریڈیشن یا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے اندر وہ پائی جاتی ہے, تو اب آپ نے اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی, یعنی سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے آپ, یہ یوں نہیں ہوتا کہ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, لیکن وہ کوشش مان کے کرنے کی ہوگی. یعنی یہ تو طے کر لیا نا کہ یہ دین کی ہدایت ہے, اب اس کو سمجھ بھی لیں گے. یعنی کہ پہلے جب مجھے پتا چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی گئی, میرے تک پہنچ گئی, جی ہاں, پہلے میں نے اسے مان لیا. یہ ٹخنے کی مثال ہی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں ٹخنا دکھاؤں گا تو یہ جلے گا. اب میں دیکھوں گا کہ اچھا میں نے مان لی, کیوں جلے گا, تو اس کے لیے پھر یعنی کہ پہلے میں ایک فیصلہ کر لوں گا, اس کے اوپر میں ریزننگ ڈالوں گا, بالکل بجائے کہ ریزننگ کے بعد فیصلہ کروں. بالکل ایسے, یعنی وہ ہو گیا. اب اس کے بعد مثلا میں نے ریزننگ ڈھونڈنے کی طرف کیا. میں پہلے سینیریو کو دیانتداری سے بیان کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کو اس میں, اور ہمیں استاد ہمارے جو غامدی صاحب ہیں وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے کے موقف ہمیشہ ایسے بیان کرو کہ دوسرا بھی پکار اٹھے کہ بھائی میری جو بات ہے وہ یہی بات تھی. تو میں یہ دو سینیریوز کا کمپیریزن کرتے ہوئے یہ ہرگز نہیں کروں گا کہ میں دوسری طرف کے موقف کو دھندلاہٹ میں بیان کروں اور پھر بتاؤں کہ اصل سینیریو کیا تھا. آپ جاتے ہیں, چلے گئے, آپ نے کہا مان لیا میں نے, یہ بتائیے یہ ہوا کیوں ہے, یہ کر کیا دیا رسول اللہ نے. یعنی میری آستین اوپر نیچے ہو جائے تو یہ جہنم میں نہیں جلے گی, میری قمیض اوپر نیچے ہو جائے جہنم میں نہیں جلے گی, لیکن میری شلوار اوپر نیچے ہو جائے تو میں جہنم میں جلوں گا. ٹخنے سے اوپر نیچے, شرم کا بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیے یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے, یہ کہا جاتا ہے. لمبے کپڑے اس وقت ہوتے تھے. تو میں نے, مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا, ایک دن احتجاجاً اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر کے میں چلا گیا. تو ہمارے ایک بڑے اچھے بڑے محبوب استاد تھے, انہوں نے مجھے رستے میں روکا اور روک کے انہوں نے کہا کہ بھائی میاں یہ کیا کیا ہوا تم نے. تو میں نے کہا جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی ہے وہ تو تکبر کی وجہ سے کی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم میں تکبر نہیں ہے, تمہارا یہ دعویٰ کہ تم یہ کہہ رہے تم میں تکبر نہیں ہے یہی تکبر کی علامت ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے بڑی عزت سے ان کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں جہاں یہ روایت آئی ہے صحیح بخاری میں, اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ روایت جب رسول اللہ سے منتقل ہوتی ہے تو اس کو ٹکڑوں میں بیان کر دیا جاتا ہے. تو ایک جگہ پہ مکمل روایت ہے, جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تو سیدنا ابوبکر بیٹھے تھے سامنے. تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو تہبند جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں ہے, یعنی تھوڑا سا جب آپ وزن آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے تو مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس تہبند کبھی کبھی نیچے اوپر ہوتی رہتی ہے. وزن کم ہو جائے تو نہیں, وزن زیادہ بھی ہو جائے تب بھی جاتی ہے, وزن کم ہو جائے تب بھی جاتی ہے. تو اس صورتحال میں کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ ابوبکر یہ تو دین کا حکم ہے, اس دین کے حکم میں
तो मैं कोई इस्तिस्ना दे दूं? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि भाई माज़अल्लाह आप कोई तकब्बुर करने वालों में से हैं। तो मैंने उस्ताद को बड़ी मोहब्बत से मैंने कहा, देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सैयदना अबू बकर को कहा कि को रोक दिया, तो इसका मतलब ये कि तकब्बुर असल चीज़ है। तो उन्होंने मुझसे फरमाया, और ज़ाहिरी बात है मैं रिवायत बिल माना कर रहा हूँ, जो मेरे फ़हम में उनकी बात मौजूद है, अल्फाज शायद ऊपर नीचे हों, तो उन्होंने मुझसे फरमाया, और ये असल में फरमान जो है उनका वो एक तसव्वुर फ़हम को वाजे करता है। उन्होंने कहा भाई सैयदना अबू बकर के मुतकब्बिर ना होने की दलील तो रसूलुल्लाह ने दी थी, तो आप भी जाके उनसे अपनी दलील लें तो मैं मान लूंगा आपकी बात। यार नहीं यार, अच्छा चलो ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए सोचने का जाविया क्या है। ये वही होता है कि आपने पहले एक चीज सही मानी और फिर अब आप उसकी रीजनिंग पे आगे चलते अच्छा, जाएंगे। आप ये भी तसव्वुर ना करें कि ये रिवायत जो है हमारी मजहबियत के अंदर शायद कोई अजनबी चीज़ है या एक जगह पे पैदा। आप पढ़ें मौलाना फराई की जो तफसीर है उसका मुकदमा पढ़ें, तो उसके अंदर मतलब मौलाना इस्लाही जैसा जलील क़दर आलिम, इनको हम बड़ा आकिल मतीन फ़हीम एक गौहर आदमी, जिसने कुरान मजीद के जो तिश्ना दरीचे थे उनको तिश्ना क्या होता है? यानी वो छुपे हुए, वो नेहा। अच्छा, तिश्ना का मतलब है छुपे हुए और नेहा का मतलब भी है छुपे हुए। अच्छा, तो वो गोशे जो लोगों के सामने नहीं थे उनको वो तक लिखते हैं कि मौलाना फराई जो हैं उनकी इतनी इस दर्जे एहतियात थी इस बारे में कि पैरों से जो है ना टखने जो हैं शलवार के वो नीचे नहीं होने चाहिए। ये रिवायत के अंदर रची बसी हुई चीज़ है। तो ये एक सिनेरियो है, ये मैंने एक रख दिया आपकी तरफ। अब मैं इस सिनेरियो को दिल से कबूल नहीं करता, तो मेरे सामने एक और सिनेरियो आता है। याद रहे आप ये इस सिनेरियो को मैं दिल से कबूल नहीं करता का मतलब जरा एक्सप्लेन। मतलब ये है कि भाई मुझे ना ये बात समझ में आई कि मुझे अपने मुतकब्बिर ना होने की दलील रसूलुल्लाह से लेकर आनी है। मुझे ना ये बात समझ में आई कि सैयदना अबू बकर को इस्तिस्ना बगैर किसी उसूल पे दे दिया गया था। मुझे ना ये बात समझ में आई कि महज जिस्म के किसी हिस्से का नुमायां हो जाना वो शर्मगाह में शामिल ना हो, या शरीयत का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसमें कहीं ज़ेर बहस ना हो, उस पर मुझे जहन्नुम की वही सुना दी जाएगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जन्नत जहन्नुम का एक क्राइटेरिया दीन ने बयान किया है, वो कुरान मजीद में ज़ेर बहस है। वो क्राइटेरिया के अंदर कहीं ऐसा चीज मौजूद नहीं है जिसमें से मैं टखने बरामद कर सकूं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं एक इंसान, एक हुर्रियत पसंद, एक आजाद फिक्र आदमी अपने जिस्म के ऊपर क्या चीज ओढ़ूं, क्या चीज पहनूं, इसका फैसला करने का भी हक नहीं रखता। तो मैं दुनिया में करने क्या आया हूं, क्या इरादा, क्या इख्तियार है मेरे पास? तो मेरी फितरत, मेरी तबीयत, मेरा विजदान, मेरा शऊर, मेरा अंदरून, हर चीज इसको उगल के फेंक देता है, इसको दिल से कबूल नहीं करता, इसको समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती। तो ये सिनेरियो है जिस पर आप फिर क्या करते हैं, आप फिर रिवायत से मजबूर होते हैं। आप उस माहौल में जीते हैं तो आपको ये काम करना पड़ता है। लेकिन कभी पलट के कोई आपसे पूछे कि भाई ये दीन का हुक्म है तो किस बुनियाद पर है, कहां से साबित हुआ है, तो ये एक सिनेरियो है जो मैंने आपको बयान किया। आइए अब दूसरे सिनेरियो की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। और बतौर तालिबिल मैंने भी उस सिनेरियो को एक्सप्लोर किया, देखा। और मैं ये नहीं कहता कि मसलन ये सिनेरियो दूसरा बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन लोगों की खिरत पर छोड़ देता हूँ, लोगों की अकल पर छोड़ देता हूँ, उनके सवाब देता हूँ कि देखें क्या फ़र्क है। एक दूसरा सिनेरियो आप देखें। दूसरा सिनेरियो ये है कि हम ये कहते हैं कि दीन दुनिया में क्या है। हम ये कहते हैं कि भाई दीन जो है, आप जब पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला ने आपकी इनहेरेंट रैम, आपकी रैंडम जो एक्सेस मेमोरी है, उसमें कुछ कोडिंग्स, कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिए कि आप जानते नेकी बदी क्या है। फजूरहा व तकवा, फअल्हमहा फुजूरहा व तकवा। हर आदमी को जो मजहब से वाकिफ ही नहीं है, उसका किसी फलसफे से कोई ताल्लुक नहीं है, उससे पूछें चोरी अच्छी चीज है, उससे पूछें किसी का किसी से भी पूछें हसद अच्छी चीज है, गीबत अच्छी चीज है, किसी के ऊपर बहतान अच्छी चीज है, किसी के ऊपर तकब्बुर से बर्तरी जाहिर करना ये अच्छी चीज है, वो कहेगा नहीं है। तो ये आपकी फितरत में मौजूद। इस फितरत को लेके जब आप दुनिया में अपने ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो आपको लगता है कि आप मखलूक हैं, आपके गिर्द नेमतें हैं, इन नेमतों से आप मुस्तफीद होते हैं। इस इस्तिफादे के नतीजे में आपके अंदर से एक जज्बा शुक्र सिपास पैदा होता है। उसके लिए आप एक मुनम हकीकी, एक ऐसी हस्ती को ढूंढते हैं कि जिसके आगे जाके सर तस्लीम खर्म कर सके, उनको बताएं कि भाई तू ही है जिसने मुझ पर ये इनायतें की हैं। तो अगर वो कोई है तो उसका कोई पैगाम भी होगा, तो उसका पैगाम दुनिया में पैगंबर लेके आते हैं। पैगंबर वो दीन हमें दो सूरतों में देते हैं, एक कुरान मजीद, एक पैगंबरों की अमली रिवायत। ये दूसरा सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, जिसको सुनना कहते हैं। अब कुरान को आपने खोल लिया, कुरान को खोला तो कुरान ने खोल के आपको बताया कि जो पैगंबर जो काम करने आते हैं ना, उनका जो मिशन है, उनका जो मोटो है, उनका जो नस्बुलैन है, वो है पाकीज़गी।
اللہ نے پیغمبر بھیجے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم تاکہ تمہیں پیوریفائی کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ فریم ورک ہمیں مذہب نے دیا. اب دین کا کوئی حکم ایسا ہو نہیں سکتا جس کے اندر یہ اصول کنسسٹنٹلی پایا نہ جائے. پیوریفیکیشن، یہ پیوریفیکیشن چاہے اخلاق کی ہو، چاہے بدن کی ہو، چاہے یہ پیوریفیکیشن ہر چیز کی، کھانے پینے کی ہو، آپ کی گفتگو کی ہو، آپ کی روزمرہ معمولات کی ہو، پریکٹس جو دین کی ہے اس کو پیوریفیکیشن سے اٹیچ ہونا چاہیے. اب جب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ٹخنے اوپر کرو تو میں تو پلٹ کے دوسرے سینیریو کے تحت یہ پوچھوں گا کہ وہ جو دین کا فریم ورک ہے، جو اس کا مینڈیٹ تھا، اس مینڈیٹ میں یہ بات کہاں آتی ہے؟ تو وہ یہ بتاتے ہیں، جو دوسرا سینیریو وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس فریم ورک کو دینے کے بعد دنیا میں 5 چیزیں حرام کی ہیں. کیا حرام کیا ہے؟ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تفعلون. یہ 5 سورہ اعراف آیت 33. اللہ میاں کہتے ہیں مقصد پیوریفیکیشن ہے. ٹھیک ہے، اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کیا چیز ہیں جو پروہائبٹڈ، جو حرام کی، جو حرام جو روک دی ہیں، ممنوع قرار دی ہیں. کلیئرلی بات ہے، سورہ اعراف میں بتایا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. انما حرم، صرف اور صرف یہ 5 چیزیں، صرف 5 چیزیں ہی حرام، یہ 5 چیزیں حرام ہیں. اب دوسرا سینیریو یہ کہتا ہے کہ جو حکم دین کا آپ کے سامنے آئے گا، پہلا فلٹر تھا تزکیے کا، پاکیزگی کا، اس سے گزاریں. اب آپ کسی کو روکیں گے نا یہ کام نہیں کرنا، تو اس کو کوالیفائی کریں ان 5 کنڈیشنز میں. 5 چیزیں ذرا وہ ایک دفعہ ترجمہ کر کے بتا دیں. 5 یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حرام کی؟ فواحش حرام کی، والاسم والبغی بغیر الحق، سرکشی اور اناد، اور جس کو آپ کہتے ہیں بغاوت، اور اس کے بعد کیا کہا؟ والاسم والبغی بغیر وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، کہ آپ شرک کریں. شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، آپ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھئی اللہ کے سبارڈینیٹس ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں بھئی میرے ہیں تو میں بتاؤں گا نا، تم میرے بارے میں جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ اور آخری بات، اللہ کی طرف سے کسی چیز کو دین میں شامل نہ کرنا. یعنی 5 چیزیں وہ ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں، کہ اندر نمبر 1 حق تلفی، فواحش، یعنی وہ چیزیں بدکاری اور تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، خواہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہو. حق تلفی، کسی کی جان، مال اور عزت کے خلاف کوئی ناحق اقدام کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر معذاللہ جھوٹ باندھنا، جیسے کہ شرک ہو گیا. اور 5ویں چیز کہ اپنی طرف سے کوئی چیز حرام اور حلال کرا دے، یعنی بدعت، اپنی طرف سے یہ کہہ دینا. یعنی اگر ان دین کے فلٹرز میں وہ نہیں آ رہی، نہ پیوریفیکیشن میں آ رہی ہے، نہ ان 4 میں جو پیچھے آ رہی ہے، اور آپ نے اس کو شامل کر لیا، دین بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بھی میں نے حرام قرار دے دیا ہے. تو دوسرا سینیریو کہتا ہے بھائی رکو، اس میزان پہ پرکھو. یہ جس چیز کو تم دین قرار دے رہے تھے، دین نے تو کچھ اور پیرامیٹرز بتائے ہیں، پہلے اس میں کوالیفائی کرو، ورنہ تم اس کے اتاب میں آ جاؤ گے. وہ جو 5ویں چیز اللہ نے بتائی، اگر وہ دین ثابت نہیں ہوتے تو وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کا فریم ورک کیا ہے. اس فریم ورک میں اگر کوئی چیز لباس سے متعلق روکی گئی ہے آپ کو، تو قرآن ہی نے بتا دیا ولا تسائر خدک للناس، لوگوں کے سامنے یہ اپنے گال پھلا کر نہ بیٹھو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن کا فریم ورک ہے. اس فریم ورک کے بعد اگر کسی چیز کو ممنوع قرار پانا ہے تو اس کو تکبر کی تعریف میں شامل ہونا چاہیے. اس میں تکبر کیا ہے؟ اصل میں تکبر بھی سرکشی ہے. آپ اصل میں لوگوں کے اوپر دھونس جما رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ اسی چیز کا نام ہے. تو اب یہ جب فریم بن گیا تو اب مجھے روایت نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پائن سے اوپر کرنے ورنہ جہنم میں جلیں گے. تو سب سے پہلا کام میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر آنکھوں پہ. ہماری آنکھوں کا سرما، ہمارے ماتھے کا جھومر، ہمارے سروں کا تاج کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بات ہم تک پہنچے؟ ہی نہیں ہو سکتے، ہم تو اطاعت کریں گے ان کی. آؤ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بات کہی کب تھی. کیوں؟ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے براہ راست یہ بات نہیں کہی ہے، یہ لوگوں نے بات مجھ تک پہنچائی ہے، اپنے انیشیٹو پہ پہنچائی ہے، اپنی زبان میں پہنچائی ہے. اور ایک آدمی نے بھی نہیں پہنچائی بھائی،
सैकड़ों हजारों लोगों ने पहुंचाई, तो आप पहले तहकीक करें। ये तहकीक करने के बाद देखें असल बात क्या थी। इस प्रोसेस से जब आप गुजरेंगे तो आपके सामने असल बात आएगी। वो असल बात को जब आपने पढ़ लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मा अस्फला मिनल काबैनी फफिन नार। इसके अंदर ये बता दिया है खुयला अन, मुतकब्बिर होकर, यानी अगर आपने तकब्बुर की अलामत के साथ, जैसे कि हमारे देहातों में या बाज़ औक़ात हमारे आज के माशरे में भी लोग अपनी कपड़ों को नीचे फैला देते हैं। वो जो ये रॉयल क्राउनिंग सेरेमनीज होती हैं उसके अंदर देखें वो मोनार्क जब चल रहा होता है, आजकल भी BBC पे देख लीजिए, दसियों अलामतें चल रहे होते हैं, पीछे कपड़े पकड़ के चल रहे होते हैं, सो लंबे कपड़े। उस वक्त एक मुतकब्बिराना किस्म की रवायत भी बन गई थी कि लंबे कपड़े पहन। दूसरा सिनेरियो आपको ये कहता है कि ये जो रिवायत है, ये रिवायत सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे कफलिंग्स के लिए भी है, ये तुम्हारे चश्मों के लिए भी है। लोग समझते हैं कि वो दीन से आजादी दे रहे हैं वहां पर। ये आपके ब्रांडेड जूतों के लिए भी, ये आपके ब्रांडेड जूतों, ये आपके उस रोलेक्स की 50 लाख की घड़ी के लिए भी है, ये उस मोबाइल फोन के लिए भी जो धौंस जमाकर आप लोगों के सामने रख देते हैं, ये उस गाड़ी की चमक के लिए भी है जो महज पड़ोसी का दिल जलाने के लिए आप गाड़ी को साफ करवाते हैं। ये उस 10 लाख के डॉल्चे एंड गबाना के बैग के लिए, बिल्कुल ऐसा, ये तमाम चीजों के लिए। अब आप देखिए दूसरा सिनेरियो है। पहले सिनेरियो में एक चीज आपको एक इंडिपेंडेंट हिदायत के तौर पे ममनू करार दी जा रही थी जो आपको समझ में नहीं आ रही थी। दूसरे सिनेरियो ने उसको पूरे मजहब के फ्रेमवर्क में रख के रीडिफाइन किया और बताया कि भाई ये तो अच्छा, लोग आमतौर पे कहते हैं ये लोग जो नई बात करते हैं या मुख्तलिफ बात करते हैं जिद्दत पसंद है, तसाहुल इनके अंदर है, यानी ये मुश्किलात नहीं सह सकते। वो भाई मुश्किल तो वहां पर एक थी कपड़े की, इधर तो बहुत ज्यादा है। ये तो दूसरे सिनेरियो में जिंदगी अजीरन हो गई। ना ब्रांड्स पहन सकते हैं, ना एक्सपेंसिव जूते, यानी आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि आपने धौंस जमाने। तो ये दो सिनेरियो मैं खुलासा करता हूँ और मैं इस बात को ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि यार कोई ऑफेंड भी ना हो, वो भी ना लगे कि मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जब बैक इन माय डेज जब मैं दीन से दूर था तो मैं ये देखता था कि जी टखनों के ऊपर शलवार तो इंसान कर लेते हैं, लेकिन वो टखनों के ऊपर जितना उन्होंने मुतकब्बिराना किस्म की चीजें पहनी हुई होती हैं, तो ये वही शो करती है चीज कि एक प्रैक्टिस हमने बिना सोचे समझे मान ली, ठीक है जी हम टखनों से शलवार ऊपर करेंगे, और जो उसका एक एसेंस था कि तकब्बुर नहीं होना चाहिए, टखनों से ऊपर तकब्बुर ही तकब्बुर। मैं हमजा भाई अपनी मिसाल देता हूँ, आपको किसी और की मिसाल नहीं देता, कि जिस जमाने में इब्तदाई तौर पर मैं इस प्रैक्टिस को करता था, मैं दयानतदारी से बता रहा हूं आपको ये कि मैं उन लोगों को जो ये काम नहीं कर रहे होते थे, बशमूल मैंने आपको मिसाल दी अपने वालिद साहब की, उनको हकारत की नजर से देख के खुद तकब्बुर की अलामत जाहिर कर देता। कितना अल्लाह ताला के करीब, देखो मैं कितना करीब हूँ, कितना यार ये तो इब्लीस वाला ट्रेट है ना। ये देखें, यानी जो जिस चीज से रोका गया, मिसाल मैंने आपको एक बहुत सादा रोजमर्रा जिंदगी की थी, लेकिन अगर आप इसके अंदर उतरे तो इसमें दो सिनेरियोस के अंदर दो मुख्तलिफ पैराडाइम आपको नजर आएंगे। इसमें देखें सोर्सेज नजर आएंगे दीन के, इसमें आपको नजर आएंगे कि रसूलुल्लाह की बात को समझा कैसे जाता है, इसमें आपको नजर आएगा कि समझने के बाद उसको जिंदगी के अंदर फैलाया कैसे जाता है, अपनाया कैसे जाता है। तो ये दो सिनेरियोज हैं, ये दो सिनेरियोज जब आपके सामने आते हैं, तो जब ये आपके सामने आते हैं तो आप फिर सोचते हैं अपनी अकल से कि भाई ये बात ठीक थी कि ये बात ठीक थी। यार ये इसका फिर क्या होगा, जो बड़ा एक कॉमन आता है फीडबैक कि आप तय करेंगे अपनी अकल से। आप कौन है? हु आर यू टू डिसाइड? मतलब ये जो बड़े बड़े नाम माजी के अंदर इन चीजों पे बहस करके बताते रहे, अब आप फैसला करेंगे आ जाके इसके, हाउ डू यू एड्रेस दैट? हाँ देखें, इसमें भी एक सोच असल में पोशीदा है। वो सोच क्या है कि जिस वक्त इतनी बड़ी तादाद ने एक मसले के ऊपर गौर करके एक राय अपना ली है, अगरचे जैसा कि मैंने इब्तदा में पिछली गुफ्तगू में कहा था कि ये भी एक गैर इल्मी रवैया है कि आप इतना बड़ा दावा करते हैं। मसलन मैं रिवायत के अंदर ही से बहुत सारे अक़वाल आपको बता सकता हूँ, रिवायत के अंदर से चंद चुनीदा लोगों को, और फिर वो कि वो उनके अक़वाल तफरुदात ही में शुमार होते हैं, वो भी यही बात बयान कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कि भाई ये तकब्बुर के साथ खास है, इसको ऐसे मत फैलाओ, वो भी कह रहे होंगे, लेकिन बिलउमूम रिवायत का जो मजमूई फ्रेमवर्क है वो इसे कबूल नहीं कर रहा। तो होता क्या है, वो ये कहते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े लोग, इन लोगों ने आखिर मजहब पे गौर किया है, आप एक उठ गए हैं। जब ये कहा जाता है ना एक उठ गए, जरा आप इसको समझें कि वो कहना क्या चाह रहे होते हैं। वो कहना ये चाह रहे होते हैं कि हमारे पास तादाद है इतने बड़े लोगों की, और आपके पास तादाद नहीं है, आप अकेले आदमी हैं,
اچھا آپ ذرا اس کے اور اندر اتریں, ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کیا دیا؟ اکثر میں سنتا ہوں فیس بک پہ یہ وہ کہ یار ان لوگوں کو جانتے کتنے لوگ ہیں, ان لوگوں کو ان کے فالوورز ہی کتنے ہیں. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ذہن میں آتا ہے, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ہمارا دین تو یہ سارے کے سارے جو ریسسٹ تصورات ہیں کہ ہم لوگ, ہماری روایت, ہمارے لوگ, ہماری تعداد, یہ مذہب تو ختم یہ کام کرنے آئے ہیں. تو ہم لوگ غور نہیں کرتے جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد, تو گویا آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک چھوٹا درجے کا آدمی ہوں, میرے پاس لوگ نہیں ہیں. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہاری دلیل تو ہم اٹھا کے پھینکتے ہیں. مطلب تمہاری دلیل تو بعد میں آئے گی, پہلے بتاؤ وہ غلط تھے. اب کہتے ہیں یار دلیل تو دیکھنے لکھنا نہیں. ویز وی گونا ٹیک اے شارٹ بریک, اور ہم جب واپس آئیں گے تو ہم ان کی جرنی کو کنکلوڈ کریں گے. دین وی گونا اسٹارٹ ود کہ میں کیسے آیا یہاں پہ, اینڈ دین وی گونا موو ٹو ویری انٹرسٹنگ ٹاپکس شاید اگلی ایپیسوڈز میں بھی. اور پھر ہم آپ کو آہستہ آہستہ ذرا گامدی سینٹر کے لوگوں سے بھی ملانا شروع کریں گے کہ کون ہے سارے چیز کے پیچھے. سو سی یو آفٹر دا بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جرنی ٹورڈز دس فریم ورک آف تھاٹ ڈسکس کر رہے تھے حسن بھائی کی, جس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ آیا تھا جو ہمارا اس میں بہت بڑا ایشو ہے مسلمانوں کا, کہ دین کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بن جاتا ہے ایک بڑا کلچرل, ظاہری, کچھ پریکٹسز پہ پورا ہمارا دین بن جاتا ہے جب اس کو سمجھ کے آپ اپلائی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ بس مان کے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی سلسلے کی آپ جو سمرائز کر رہے تھے وہ پلیز بتائیں. دیکھیں, جو میں نے مثال دی اور اس مثال کو سمجھانے کے لیے بہت دراز نفسی یعنی بہت لمبی بات کی, اس کا ایک مقصد ہے. یہ مقصد ہے کہ یہ محض ایک مثال نہیں ہے. یعنی میں آپ کو بلا مبالغہ دسیوں اس طرح کے معاملات بیان کر سکتا ہوں جو آپ کی انفرادی زندگی سے بھی ہیں, جو آپ کی اجتماعی زندگی سے بھی ہیں. اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ تو چلے کہے گا کوئی کبھی کیا بگ ڈیل ہے, پائنچی ہے نا, اوپر کر لو نیچے کر لو. نہیں, اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. جب آپ اس فریم ورک کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر مذہب کی پوری انٹرپریٹیشن ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انٹرپریٹیشن آج نتیجے کے لحاظ سے وہاں پہنچ گئی ہے کہ جہاں آپ اور ہم گلی محلوں میں جانے کے لیے آزاد نہیں ہیں. ہمارے ملک کے اندر, اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں, اسی مذہب کے نام پر جو شدت پسند تحریکیں اٹھیں, جو سیاسی نظام اور غلبہ اسلام کی تحریکیں اٹھیں, یہ سب سوال وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ سوال حجاب کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جب راہ چلتی ہوئی عورت کو کہا جاتا ہے کہ تم بے حیا ہو, تم نے دوپٹہ نہیں کیا ہو یا تم نے پردہ نہیں کیا. یہ سوال وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جب داڑھی چھوٹی رکھے ہوئے, داڑھی نہ رکھے ہوئے ایک آدمی سے دین کی بات آپ سننے سے انکار کر دیتے ہیں, تو آپ کو قدم بقدم ان مسائل کا سامنا رہتا ہے. تو یہ ایک مثال, اصل میں یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے اس پورے فریم آف مائنڈ کو واضح کرتی ہے. میں خلاصہ کرتا ہوں اس کا. خلاصہ یہ ہے کہ مذہب کو آپ نے انڈیویجول ہدایات کے طور پر سمجھنا ہے. وہ انڈیویجول ہدایات روایت کے تعامل کا مطلب یہ ہے کہ روایت اس پر کھڑی ہوئی ہے, جمع ہو گئی ہے, اس کا زور ہے, وہ عام ہو گئی ہے بات, اس پر قبول کرنی ہے. اس کے بعد مذہب کی ہدایت پائی کہاں جاتی ہے؟ وہ لوگوں کی رپورٹنگز میں پائی جاتی ہے, وہ بخاری و مسلم کی کتابوں میں پائی جاتی ہے, وہاں سے لینی ہے. پھر اس کے بعد اس جو رپورٹنگ ہے اس کی کون سی ویلڈ انٹرپریٹیشن ہے, اس کا فیصلہ بھی روایت نے خود کرنا ہے. یہ ایک سینیریو ہے. دوسرا سینیریو ہے, آؤ علم کے طریقے پر حقائق کے سچے طالب علم بن کے چیزوں کے اصل ریشنیل کو, اصل بنیاد کو, اصل ماخذ کو, اصل حقیقت کو, اصل مقصد کو, اصل علت کو جانتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں؟ کیا اللہ ہم سے ہی چاہتا ہے؟ اور اگر اللہ چاہتا ہے تو پھر اللہ کو بتانا چاہیے ان سورسز میں جو اللہ نے مجھ تک پوری قطعیت کے ساتھ پہنچائے. وہ قرآن مجید ہے, وہ سنت متواترہ ہے, اس کا جو فریم ہے کیا اس میں یہ باتیں بیٹھتی ہیں؟ تو یہ بحث تقریب فہم کے لیے, یعنی سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی, لیکن یہ مثال آپ کو انشاءاللہ آگے جب ہم چلیں گے دسیوں موضوعات زیر بحث آئیں گے. یہاں پر یہ موضوع بھی زیر بحث آئے گا کہ کیا آپ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. کیا آپ کسی کے اوپر توہین رسالت کی سزا کا نفاذ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی آئے گا. کیا آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اسے داڑھی نہیں رکھی ہے تو فاسق ہے, فاجر ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس کے پیچھے نماز ہوتی
ہوتی کس کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں, ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں اس انٹرپریٹیشن سے پھوٹتی ہیں. یہ اس کی ایک ادنا سی مثال ہے جو ایک پرسنل لیول پہ آپ کے ٹخنوں میں ہوتی ہے. یہ محض ٹخنوں کی مثال نہیں ہے. تو میں آخر میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ جب آپ کے سامنے یہ فریم ورک پیش کیا جاتا ہے, اور ذرا تصور کریں, ہم تو مثلا مذہبی لوگ ہیں, مذہب کی ایک پوری روایت میں کھڑے ہوئے, چلے مان بھی لیں گے, ایک خالی الذہن آدمی, ایک موجودہ دور کا پڑھا لکھا آدمی, ایک سائنٹیفک اور ریشنل مائنڈ رکھنے والا آدمی, اس کو جب میں, چلے اور کچھ نہیں کہتا, میں آپ کی مثال لے لیتا ہوں, میں آپ کے سامنے یہ سینیریو رکھوں اگر کہ بھائی یہ دین ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے, اور اس کی بنیاد پہ تمہیں جنت جہنم ملے گی, اور جہنم میں جانے سے بچنا ہے تو ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. تو آپ بتائیے, ذرا اپنا سفر بھی بتائیے کہ جب آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی جاتی تھی تو تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ایک عام آدمی, اور یہ عام آدمی کو معمولی آدمی نہیں ہوتا, یہ اللہ کا مخاطب ہے جس کو آپ دین پیش کر رہے ہیں, اس کے ذہن میں کیا چیزیں اٹھتی ہیں. تو اس کو آپ بتائیں ذرا لوگوں کو کہ جب یہ سینیریو پیش کیا جائے تو عام آدمی کیسے دیکھتا ہے. بالکل, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بیکاز ہمارے ویریبل سیم ہے کہ ہم کیوں کیسے اس رستے پہ آئے, لیکن آپ کا بیک گراؤنڈ ہے بڑا ہی ریلیجس سائڈ کا, یعنی مدارس بھی انوالوڈ ہیں, ان کے منتظمین بھی انوالوڈ ہیں. اچھا, میرا بالکل ہی دوسرا والا بیک گراؤنڈ ہے کہ میں نے جہاں پہ آنکھ کھولی, ظاہری بات ہے مسلمان معاشرہ تھا, کہنے کو ارد گرد سارے مسلمان تھے, لیکن پرابلم یہی ہے سب سے پہلے کہ دین کے احکامات مجھے بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے. تو دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو میری بہت ہی ہمبل اوپینین کے اندر میجورٹی آف دا پاپولیشن اپناتے ہیں, اور مجھے کریکٹ کیجئے گا آپ بھی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. ایک راستہ یہی تھا کہ جی اچھا مجھے بتا دیا گیا میڈیا کی طرف سے, اسکول میں بھی اسلامیات پڑھا دی گئی, کچھ قاری صاحب نے بتا دیا عمومی طور پہ, اور میں نے اس کو بس سطحی طور پہ مان لیا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق نہیں ڈیولپ ہوتا. آپ کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آخرت کیا ہے, خدا کیا ہے. آپ بس ایک پھر جو میری اصطلاح میں کلچرل مسلمان بن جاتے ہیں, جس کے پاس جس نے کبھی سوال ہی نہیں کیا ہوتا کہ جو میں مان رہا ہوں وہ میں کیوں مان رہا ہوں. تو میں بھی بدقسمتی سے سب پہلے اسی طرح کا ایک مسلمان تھا, کلچرل مسلمان. کبھی نماز پڑھ لی, جمعہ بھی پڑھ لیا, روزے بھی رکھ لیے تھوڑے بہت, لیکن I never understood کہ completely کہ why I'm doing this. اچھا, اس کے بعد میں نے پوچھنا سٹارٹ کیا کہ یار ایک سیکنڈ, کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں, اور بڑا سمرائز کر کے میں بتا رہا ہوں کہ بہت لمبی جرنی تھی ایتھیزم سے, پھر واپس آیا. اچھا, جب اسلام کی طرف آیا تو میں نے یہی پوچھا, میں نے کہا جی کچھ باتیں مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, بالکل کائنات کا بنانے والا ایک ہونا چاہیے. وہ چاہتے کیا میرے سے کہ میں عقلی اور علمی طور پہ ان کو دریافت کروں, اور جب مجھے پتہ لگ جائے کہ وہ میرے رب ہیں, مجھے بنایا انہوں نے, یعنی کہ ماں باپ سے بھی یہی تقاضا ہوتا ہے نا بالکل کہ ان کو ماں باپ مان کے جئیں آپ, تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی رائٹ ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ میرا بنانے والا وہ ہے, تو ان کو میں رب مان کے جیوں. نماز کی بھی سمجھ آ گئی کہ یار ہاں 5 دفعہ 2 منٹ, دن کے 2 منٹ ہوتے ہیں نا, 5 دفعہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, ایک سیلف سیکریفائس اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کر رہے ہیں. ساری چیزیں سمجھ آ گئیں. زکوٰۃ دینی چاہیے, چیریٹی دینی چاہیے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے, ایک اچھا انسان بن کے اپنی بڑائی نہیں تلاش کرنی چاہیے دنیا کے اندر, اللہ کو سب سمجھ آ گیا. اچھا, پھر وہی جیسا آپ نے ٹکنے کی مثال دی, ایسے احکامات آپ کو بتائے جاتے ہیں جو آپ ایک سیکنڈ رک جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کیوں. فار ایگزامپل ان ساری چیزوں کے بعد آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے جس کو کہتے ہیں اقامت دین. یعنی کہ یہ مجھے یاد ہے کہ ہماری اسلامیات میں پڑھایا جاتا تھا کہ ایک ہے دارالاسلام اور ایک ہے دارالحرب. اسلامیات میں آرمی پبلک ملتان کا پڑھا ہوا ہوں, میں بیکن ہاؤس میں بھی 9ویں کلاس میں پڑھا ہوا ہوں. ہمیں اسلامیات کی بک میں پڑھایا جاتا تھا کہ ایک ہے دارالاسلام دنیا کے اندر, یعنی جس میں مسلمان رہتے ہیں, اور دوسرا ہے دارالحرب. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ, لڑائی, جنگ, وار. اور دارالاسلام کے لوگوں کا کام ہے کہ دارالحرب پہ جہاد کر کے اس کو دارالاسلام میں لائیں. شامل کریں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے اسلامیات ایسی. جب میں نے اس طرح کی چیزیں پڑھی, میں نے کہا یار ایک سیکنڈ, اسینشلی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی اس وقت, اب تو میں کہتا ہوں لگ رہے نہ ہی ہو ہمارے پاس, آئی ایم سوری اف آئی ایم بینگ ہارش, تو ہم کیا کرتے, ہم پوری دنیا پہ جنگ کرتے, ایک جو غیر مسلم ملک ہے ان کے اوپر جنگ کرتے, وہاں اسلامی حکومت قائم کرتے. پر یہ تو کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی, یہ تو پھر فساد برپا کریں گے. اور اگر دوسرے ہمارے ساتھ یہ کام کریں تو ہم کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ برائی کیا ہے,
बुराई वो है जो तुम कभी ना चाहोगे तुम्हारे साथ हो. वाह, बहुत अच्छी बात. ठीक है, यानी कि अगर कोई इंसान लोगों से झूठ बोल भी रहा है, बदकारी कर रहा है, आप उससे पूछेंगे ना क्या तुम चाहोगे तुम्हारे साथ इसी तरह का झूठ बोला जाए? अपने साथ इंसान कभी बुराई नहीं चाहता. मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार आज अगर फिर इसराइल है फॉर एग्जाम्पल, इसराइल क्या चाहते हैं, ज़ायनिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो वेट कर रहे हैं किसका? मुझे जरा सेंटेंस कंप्लीट करें मेरा. किसका वेट कर रहे हैं? सहूनी कुव्वतें जो हैं, मसीहा का. यानी जीसस आएंगे. जीसस नहीं, वो कहते हैं हमारा अपना मसीहा आएगा. ठीक है, हम किसका वेट कर रहे हैं? हम किसका वेट कर रहे हैं? हम भी नहीं कर, हम भी अपने मसीहा का वेट कर रहे हैं. वो क्या चाहते हैं कि हम, उनका मसीहा आएगा, उनको जंग के जरिए दुनिया पे हुक्मरानी कराएगा. हम क्या समझते हैं? हमारे मसीहा आएंगे, वो भी इमाम मेहदी आएंगे, जंग होगी, हमें दुनिया पे हुक्मरानी कराई जाएगी. अच्छा, उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आई कभी बात कि मेरी बहन है, मेरी माँ है, आपने टखने की मिसाल दी, अगर वो एक स्पेसिफिक तरह का ये नहीं लेंगी हिजाब, तो मैं जानता हूँ किस तरह की खवातीन है. अब वो ये नहीं करेंगी, जहन्नम में जाएंगी. अच्छा ठीक है. उसके बाद ये सारी जो मुझे अहकामात बताए जाते हैं कि खातून की आवाज, वो भी एक फितना है. खातून घर से बाहर ही ना निकले. यार मेरी, आई लिव्ड इन अ हाउस जहां पे मेरी वालदा एक ऐसी खातून है, मेरी माँ, जिन्होंने एक ऐसी जिंदगी गुजारी है कि हमारे खानदान के मर्द उनको रश की निगाह से देखते हैं. सियासत में गई वो, और सियासत में गई, उन्होंने एक ऐसा रोल प्ले किया हमारी फैमिली के अंदर कि हम उनको एक, मतलब एक, जैसे आप देखेंगे हमारी फैमिली के मर्द उनके सामने आ रहे होते हैं कि भैया हमें एडवाइस करें कि ये क्या मसला करें. मजहब मुझे कहता है वो गलत कर रही हैं. आप समझ रहे हैं बात? जी हाँ. मुझे तो टेक्निकली अगर प्रेवलेंट मजहब की बात मैं मानूं तो मेरी माँ तो बहुत गलत काम कर रही है. उसको तो घर से बाहर ही निकलना चाहिए था. उसको तो मर्द को अपनी आवाज ही सुनानी चाहिए थी. इतनी कॉन्ट्रडिक्शन हसन भाई, आई एम सॉरी अगर किसी को बात बुरी लग रही है, इतनी हमारे मजहब में कॉन्ट्रडिक्शंस है. मैं आपसे हल्फिया कहने के लिए तैयार हूं. जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप अपने किसी जानने वाले से पूछ लें, सिर्फ एक सवाल, आपको नहीं जवाब मिलेगा उसको तसल्ली बख्श, कि काफिर और गैर मुस्लिम में फर्क क्या है. मैं हल्फिया मैंने कई दफा ट्राई किया, बल्कि मैं जब बोल पे वो शो कर रहा था, जो देख रहे होंगे उनका जो क्रू था हमारा, उनसे मैंने टेस्ट सवाल किया. मैंने कहा आपको पता काफिर और गैर मुस्लिम में फर्क क्या होता है? किसी को नहीं पता था. अजीब अजीब जवाब आते. लेकिन जी काफिर वो होता है जो बुत परस्ती करता है. अच्छा जी काफिर वो होता है जो खुदा को नहीं मानता. मैंने कहा वो तो मुल्हिद होता है. अच्छा नहीं, वो जो बुत परस्ती करता है, मैंने कहा वो तो मुशरिक होता है. अच्छा देखें, अहले किताब गैर मुस्लिम है, बाकी सारे जो है वो काफिर हैं. अच्छा जी, ये मुझे चीजें नहीं समझ. अगेन मैंने कहा जी मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बताया तो जाए कि क्यों मेरे पे फर्ज है कि मैं दुनिया पे हमले करूं, क्यों मेरे पे फर्ज है कि मैं हर रियासत को मुसलमान करूं जाके. ये क्या हो रहा है? अच्छा जवाब आगे से यही आता था, सबसे बड़ा जवाब कि एक तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा देखिए ऐसे लोग भी है ना जो कहते हैं यार सवाल पूछना माशाल्लाह आपका हक है, आपका हक है सवाल पूछना, आप पूछिए सवाल. देखें सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखें ना फिर आपको दर्स निज़ामी पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरी तारीख पढ़नी पड़ेगी, तमाम आइम्मा की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तमाम स्कॉलर्स की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपको समझ में आएगी बात. मेरा दिमाग कबूल नहीं करता उसको, मेरी फितरत नहीं कबूल करती कि अल्लाह ताला, यार मेरी आखिरत एट स्टेक है, मेरी जन्नत एट स्टेक है, मैं एक आम आदमी हूं, और मेरे लिए अल्लाह ताला ने अपना पैगाम इतना मुश्किल कर दिया है कि उसको समझने के लिए मुझे ये काम करना कि उसको समझने के लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी एक टेबल पे बैठ के गुजारनी पड़ेगी, तब जाके मुझे समझ आएगा. यानी अमल करने के लिए मुझे इस प्रोसेस से नहीं गुजरना, समझने के लिए गुजरना. यानी कि एक आम इंसान की फहम में अल्लाह ताला ने ये पैगाम रखा ही. मुझे समझाएं, मुझे काबिल तस्कीन जवाब दें, एक आम आदमी की हैसियत से दें. उर्दू अच्छी हुई वैसे इतनी बुरी भी नहीं थी कभी वैसे टेक्निकली. अच्छा जी, तो मुझे नहीं जवाब मिले इसके, ऑनेस्टली सेइंग मुझे नहीं मिले. मुझे बड़े वो जवाब मिले जैसे स्लेवरी. यार मेरा बड़ा सवाल था कि इस्लाम में गुलामी अलाउड है. आप तसव्वुर कर सकते हैं, मैं अल्लाह का पैगाम फॉर एग्जाम्पल आप देने जाए गैर मुस्लिमों को, और आप उनको कहें हमारा रिलीजन कहता है बिल्कुल गुलाम बना सकते हैं आप लोगों को, दुनिया कबूल करेगी आपको. और जब वो कबूल नहीं करेगी, आप उनको आगे से ये जस्टिफिकेशन दें कि आप तो गुनहगार हैं, आप खुदा की मंशा को समझ नहीं सकते. आप समझ नहीं सकते गुलामी क्यों अलाउड है. अच्छा मैंने बड़े स्कॉलर्स को सुना, जैसे डॉक्टर इसरार साहब हैं,
ایک تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں ساروں کے سامنے. لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں, اس پہ ذرا پلیز مشورہ بھی دیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں ایک دم مسلمان ہو گیا, مجھے بڑا احساس ہوا کہ میں تو برباد ہو گیا, میں مسلمان ہوا, اور پہلے مجھے جو بندہ ملا وہ تھے جاوید غامدی صاحب, اور میں نے کہا میں ادھر جا رہا ہوں. ایسے نہیں ہے بھائی, میں نے ایک بڑا عرصہ گزارا, ڈاکٹر اسرار صاحب, مودودی صاحب, اس طرح بہت سارے ہیں جن کو میں نے سنا بھی ہے اور بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں وہ. تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ان کی جسٹیفیکیشنز جو پریولنٹ ہے مجھے نہیں اپیل کی. سلیوری کہا جاتا ہے اسلام میں سلیوری الاؤڈ ہے, ٹھیک ہے, بالکل. ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ میں نے سنا ایک زمانے میں, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ بڑے دیانتدار آدمی تھے. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ سلیوری اللہ تعالیٰ نے اس لیے ممنوع نہیں کی کہ قیامت سے پہلے جو ملحمۃ الکبریٰ ہونے لگی ہے, یعنی آرماگیڈن ہونے لگا ہے, اس میں سب تباہ ہو جائے گا اور سلیوری کے انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی دوبارہ ضرورت پڑے گی. یار مجھے نہیں اپیل کرتی, مجھے نہیں کرتی اپیل. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا پروردگار ہے, انہوں نے آخری اپنے پیغام میں سلیوری ہی ابالش نہیں کی. سلیوری انسانیت کی ایک انتہائی پست صورت ہے کہ کسی آپ نے جنگ کی. اچھا پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے سلیوری, جیسے میں ٹکنے کی مثال دی, میں سلیوری کی مثال بتا رہا ہوں کہ جی وہ غلامی اس لیے ختم نہیں کی کہ دیکھیں آگے جا کے جو جنگ ہوگی سب ختم ہو جائے گا, عورتیں ہیں, بچے ہیں, مرد تو مر گئے نا جنگ کے اندر, مرد گیا بیچارہ, عورتیں اور بچے ان کو کیا کریں گے آپ؟ سوشل سیکیورٹی پہ وزن بنیں گے, اکانومی پہ وزن بنیں گے, ایسے ادارے کیسے بنائیں گے آپ جن کا خیال رکھ سکیں؟ تو اسی لیے عورتوں کو غلام بنانے کی اجازت ہے تاکہ ان کی مالی تسکین بھی ہو. اچھا جی, غلام سے پھر جنسی تعلق قائم کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام دیے تاکہ اس غلام عورت کی جنسی تسکین بھی ہو سکے. یار آئی ایم ریئلی سوری, آئی ڈونٹ, مجھے نہیں یہ بات پلے پڑتی. اس طرح تو پھر وہ ممالک بہتر نہیں ہیں جنہوں نے, جیسے سویڈن ہے, ناروے ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اتنے زبردست سوشل سیکیورٹی کے اپنے ادارے بنا لیے ہیں کہ مطلب پھر لگتا ہے کہ یہ تو بہتر ہے نا. یہاں پہ تو غلام بنانے کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ چیزیں جب میں نے سنی, میں نے باقی ساروں کو سنا, مجھے اپیل نہیں کی. پھر میں نے سوچا کہ کیونکہ میں ایک وہ انسان تھا جس میں سوچا کہ مرنا تو ہے, اور یہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی ایک میری بڑی ریکویسٹ ہے, ان کوشچنز کو پلیز پوچھیں اپنی زندگی میں, کیونکہ آپ نے, میں نے, حسن بھائی نے, ہمارے والدین نے, جو آپ دیکھ رہے ہیں, ہم سب نے مرنا ہے. موت بہت قریب آ رہی ہے دن با دن. تو میں وہ ایسا آدمی تھا کہ جو پوچھتا تھا کہ یار میں نے مرنا ہے, اس کے بعد کچھ ہے نہیں ہے. بھائی مرنے کے بعد اگر کچھ نہیں ہے تو میں ایک اور طرح کی زندگی گزاروں گا, اور مرنے کے بعد اگر کچھ ہے تو میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے. مجھے جوابات نہیں ملے تو تب میں یوٹیوب پہ دیکھتے دیکھتے آئی اسٹمبلڈ اپون غامدی صاحب ویڈیو. جیسے میرے ذہن میں ایک اور سوال تھا, اور یہ بڑا کیا کہتے ہیں توجہ طلب, اس پہ ذرا میں آپ کی انپٹ بھی چاہوں گا. ضرور. کیا ایک انسان کو یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے دل میں کہ چلیں, مجھے جب بتایا جاتا ہے کہ صرف وہ شخص جو مسلمان ہوگا, جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائے گا, جس کا نام اسلامی ہوگا, جو مسلمان گھرانے پیدا ہوگا, مسلمان بڑا ہوگا, مسلمان مرے گا, صرف وہ جائے گا جنت میں, باقی سارے جائیں گے جہنم میں. ٹھیک, اچھا میں مان لیا, ویری گڈ. اب میں پیدا ہوا تھا ایک مسلمان گھر میں, آپ پیدا ہوئے تھے ایک ہندو گھر میں. نہیں, مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. اللہ بریکنگ نیوز کے ہیں, آپ مسلمان گھر میں پیدا. اچھا, جو لوگ یہ سن رہے ہوں گے وہ بھی 98% آئی ایم شیور مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہوں گے, اس لیے وہ کیا ہیں, مسلمان ہیں. تو ہینس ٹریڈیشنل نیریٹو کے مطابق وہ جنت میں جانے کے تو آلریڈی ہے لوگ ہیں نا. گناہ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت سزا پھینٹی چھنٹی لگا کے ان کو جنت میں ڈال دے گا. اچھا, جو بندہ مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوا, اور وہ کتنے ہیں, وہ دنیا میں اس وقت 7 میں سے 5 ارب لوگ ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا نہیں ہوئے. وہ مسلمان نہیں ہوتے, وہ بڑے ہوتے, کوئی کرسچن گھر میں کرسچن ہے, ہندو مر جاتے ہیں, وہ ابدی جہنم میں جائیں گے. یعنی کہ پھر جہاں پہ آپ پیدا ہو رہے ہیں, پیدا ہونا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, میرے بھی کنٹرول میں نہیں ہے, ہم کہاں پیدا ہوں گے, لیکن جہاں آپ پیدا ہو رہے ہیں وہ جگہ آپ کو ایڈوانٹیج دے رہی ہے یا ایک ڈس ایڈوانٹیج کی پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جنت کے معاملے میں. تو یہ آپ کو تھوڑی میرٹ کے خلاف بات نہیں لگتی؟ بہت بہت زیادہ لگتی ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو میں تو پہلی 50 نمبر مل گئے مجھے, میرے لیے زیادہ آسان ہے قبول کرنا اسلامی احکامات. ذرا جو دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, آپ ایک ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں,
ایک کرسچن گھر میں پیدا ہوئے ہوتے یا ایک لادین گھر میں پیدا ہوئے ہوتے, اور اس وقت آپ کو یہ سارے آ کی چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ جی غلامی بھی ہے, عورت کی گواہی بھی آدھی ہے, عورت ناقص العقل بھی ہے, عورت کو پھینٹی بھی لگائی جا سکتی ہے, اس کے بعد جی آپ نے اب یہاں تک نقاب کرنا ہے, اور پریفریبلی اگر آنکھیں بھی نظر نہ آئیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ آپ نے گھروں میں قید رہنا, خواتین سے کہا جائے, مردوں کو کہا جائے کہ جی داڑھی بڑھا لیں, تیار ہو جائیں, ہم نے ایک عالمی جنگ کرنی ہے کہ جتنے لوگ غیر مسلم ہیں ان سب کو قتل کرنا ہے, مارنا ہے. اسلام شاید آپ کو اتنا بلیویبل نہ لگتی ہے بات اگر آپ مسلمان گھر میں پیدا نہ ہوئے ہوتے. یہ بات مجھے بہت بادر کرتی تھی کہ یار یہ تو پھر ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے کچھ. یعنی میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا بس ٹھیک ہے الحمدللہ, تو بیچارے نہیں ہوئے وہ جہنم میں جائیں گے, لیکن اس میں سیمنگلی ان کا قصور نہیں لگ رہا. تو جب آپ نے سنی باتیں ساری, تو سننے کے بعد سب سے پہلا ایک ریئیکشن کیا ہے؟ یعنی یہ ایگزیکٹلی بہت اچھی بات کیا آپ نے. سب سے پہلا ریئیکشن یہ آیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں سمجھ کے مانوں گا, مجھے سمجھایا جائے, دیانتداری سے کہتے ہیں, اور پھر جب آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں میں نہیں بلیو کرتا اس پہ. تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آئی بیکیم کیا کہتے ہیں کافر, نہیں کافر نہیں یار, مرتد احتیاطاً کافر کہہ رہا ہوں. مرتد. دیکھیں یہ بھی ایک اور پوائنٹ ہے کہ کیا میں یہ مان لوں کہ اگر کوئی اسلام چھوڑتا ہے, یعنی کہ ایک کو مسلمان ہے وہ کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے عیسائیت زیادہ بہتر ہے, یا یار مجھے لگتا ہے خدا ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں مرتد. اور مرتد کی سزا کیا کہتے ہیں؟ قتل. یہ آپ لوگ دیکھ لیں, یہ پریولنٹ ہماری تھاٹ کے اندر ہے بات. کسی کی طرف تنقید کرنا مقصود نہیں ہے, بتانا مقصود ہے. ہمارے گھر میں بہت مسئلے ہیں, ہم مسلمانوں کے گھر میں آئے ان کو ٹیکل کریں, بات کریں. مجھے بتائیں ذرا تمام تقریباً فقہوں کے اندر میں اگر مسلمان کہتا ہوں جی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, مجھے فلانی بات زیادہ سمجھ آ رہی ہے, میں مسلمان نہیں ہوں, تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ 3 دن مجھے کمرے میں بند کر دیا جائے گا, اصولی طور پہ آج جیل میں بند کیا جائے گا. پھر میرے پاس علماء بھیجے جائیں گے 3 دن جو مجھے رجوع کے کہیں گے کہ واپس آ جاؤ بیٹا. اور اگر میں پھر بھی بات ان کی نہیں مانوں گا, میں کہوں گا یار مجھے نہیں پلے پاڑی بات آپ کے, تو مجھے قتل کر دیا جائے گا. وہ آپ کو اللہ میاں کے پاس واپس بھیجوا دیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک جگہ یہ پوائنٹ آف ویو, دوسری جگہ ہے کیا ہے وہ کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن, بڑی مشہور لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے, لکم دینکم ولی دین کہتے ہیں, لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی ہے کہ جو اپنا دین بدلے اس کو من بدل دین فقتلوہ, قتل کر دو. اس کی بھی ایکسپلینیشنز ہیں. میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ان کی ایکسپلینیشنز ہیں. ہم لوگ کوئی کسی غار میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ جی نہیں دیکھیں ریاست جب مسلمان ہوتی ہے تو آپ مسلمان ہوتے ہیں تو آپ ریاست کے شہری ہوتے ہیں, تو اگر آپ مسلمان نہیں رہیں گے تو ٹیکنیکلی آپ نے ٹریزن کر دیا ہے, تو ٹریزن کی سزا کینیڈا میں بھی موت ہوتی ہے, تو ٹریزن کی سزا ادھر بھی موت ہے. اور یار یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں, فریڈم آف ریلیجن اینڈ. خیر یہ مجھے نہیں جوابات ملے. اب میں نے دین, پھر میں نے کہا جی میں نہیں مانتا اس کو, مجھے یا تو منوائیں. تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ایتھیسٹ ہو گیا اس وقت. میں نے کہا کہ یار یہ کچھ بات بن نہیں رہی. پھر بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پہلے تو میں گاڈ بلیور بنا, جس میں سائنس کا بڑا رول ہے, میری اپنی فطرت کا رول ہے. میری فطرت پوچھ رہی تھی کہ یار اتنا نظم ہے کائنات میں, میرے اندر اتنا نظم ہے, کہاں سے آیا ہے؟ قرآن بھی یہ کہتا ہے نا کہ سب سے پہلی گواہی کیا دیتا ہے؟ فطرت دیتی ہے. فجورہ و تقویٰ, اندر الہام رکھ کے بھیجا ہے. میں نے پوچھا اپنے آپ سے کہ یہ نظام دیکھ رہا ہوں, آرگنائزیشن ہے, میرے اندر صحیح اور غلط کا شعور ہے, کیوں ہے؟ یہ ایتھیسٹ ملک جو ہے ناروے, سویڈن, ڈینمارک, یہ تو اسلام پہ بلیو نہیں کرتے, یہ کیوں اتنے اچھے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا اسکینڈینیوین کنٹریز کا ون آف دا بیسٹ صحت کا نظام, گورنمنٹ کا نظام. وہاں پہ ڈینمارک کے اندر ایسی ایسی اسٹریٹس ہیں جہاں جب شاپنگ مالز میں لوگ جاتے ہیں اپنے بچے اسٹرولرز میں باہر چھوڑ کے جاتے ہیں. یہاں پہ امریکہ میں ہم رہتے ہیں, 500 دفعہ ہمارے پیکیجز آگے پڑے ہوتے ہیں ڈیلیوری کے لیے اپارٹمنٹ بلڈنگز کے بارے میں. یہاں کانسیپٹ نہیں ہے کہ اٹھا کے لے جائے گا اس کو. تو میں نے کہا یہ سارے جہنمی, اور ہم یعنی ہمارے ملک میں کوئی کانسیپٹ ہے اس چیز کا کہ آپ کے گھر کے باہر رات کے 2 بجے کو ڈیلیوری آ جائے کسی چیز کی اور صبح 7 بجے تک سلامت رہ جائے؟ پڑی رہا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی ہے نہیں. ہمارے ملک کے اندر, ہمارا ملک بہت اچھا ہے, جس طرح کی ہمیں حالات کا سامنا ابھی بھی بہت بہتر ہے. بڑا تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیڈران دیکھ لیں, ہمارے لوگ بہت اچھے بھی ہیں لیکن کچھ معاملوں میں بہت پیچھے ہیں ابھی. تو یہ وہ پہلو ہیں جو ذہن میں سوال اٹھائے پہلو کہ یار میں نہیں مان سکتا کہ یہ سارے لوگ جہنمی, اور ہم تمام برائیوں کے ساتھ, اپنی تمام منافقتوں کے ساتھ, کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا اور میرا نام حمزہ ہے, میرا نام جوزف نہیں ہے, میرا نام الزبتھ نہیں ہے, اس وجہ سے میں
जाऊंगा जन्नत में और ये सारे लोग जो है फारिग हो गए। मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार था, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो लोग देख रहे हैं अपने आप से जरा ये सवालात पूछें तो सही। नहीं, ये आपकी जो पूरी स्टोरी है ये, यानी जो जिन चीज़ों की तरफ आपने निशानदेही की है, बल्कि आप देखें ये सवाल रखती हैं उन लोगों की तरफ जो दीन को सोसाइटी में प्रेजेंट कर रहे हैं कि यूं नहीं है कि लोग बंद दिमागों के साथ बैठे हुए हैं। आप जैसे लोग, ज़हीन लोग, पढ़े लिखे लोग, वो जब मजहब से दूर जाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वजूहात हैं उस मजहबी फिक्र में। एग्जैक्टली और ये भी प्लीज कि मुल्हदों को, जो एथियस्ट होते हैं या जो मजहब पे क्वेश्चन करते हैं, उन लोगों को अल्लाह का वास्ते डिमोनाइज ना करें। उन लोगों का आप शैतानी है, ये फलाना है, ये लुमनाटी है, ये पता नहीं क्या करें, उनको आप डिमोनाइज ना करें, आपका मुआवजा होगा। मैं बीइंग अ फॉर्मर एथियस्ट, मुझे पता है कि आप लोग अगर इनको डीमोनाइज करेंगे बजाय खुदा का पैगाम मजीद मोहब्बत के साथ पहुंचाने के, मुआवजा आपका होगा। अल्लाह ताला पूछे और दूर कर दिया कि ये जो बंदा दूर था, तुम्हें तो चाहिए था इसको प्यार से बुलाते रहो, सारी जिंदगी बुलाते रहो, तुमने तो और गालियां दी और इसको करके और दूर कर दिया, तो मुआवजा उस एथियस्ट का ज्यादा बड़ा होगा या आपका ज्यादा बड़ा होगा? इसलिए ये रिवायत खत्म करे अल्लाह का वास्ता। तो खैर मैं ये सब मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद जब मैं फितरत की वजह से, अल्लाह ने जो अकल दी है, जो हमें कहा जाता है कि मुअत्तल कर दो उसको, उसी फितरत और अकल ने मुझे फिर खींचा, क्योंकि आई होप कि मैं दयानतदार होऊंगा, इस वजह से मैं वापस आया कि यार नहीं, ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। एथियस्ट मैं नहीं रह पाया। फिर उसके बाद मैंने कहा भी अब अगर हो ही गया है ऊपर, तो उसने कुछ बताया भी होगा जो आपने बात की थी। ईसाइयत को कुछ देखा, मजा नहीं आया, बिकॉज वही देखा लॉजिकल। यहाँ एक और पॉइंट है कि जब हम दूसरे दीनों पे तनकीद करते हैं तो हम कहते हैं यार हाउ कैन यू नॉट यूज योर लॉजिक, हाउ कैन यू नॉट यूज योर इंटेलेक्ट, हाउ कैन 3 be 1 and 1 be 3? क्रिश्चियनिटी कहते हैं ना कि डजंट मेक सेंस टू यू। तो जब अपने दीन में हम कहते हैं कि प्लीज मेक दिस मेक सेंस टू मी, तो आप कहते हैं आप अपनी अकल के तहत फैसला करेंगे। ये कोई तरीका है? दूसरों कहते हैं यार अपनी अकल के तहत फैसला करो, इस्लाम की तरफ आओ। और मुसलमानों कहते हैं खबरदार अपनी अकल इस्तेमाल की तुमने, तुम कौन होते हो अपनी अकल इस्तेमाल करने वाले? मुझे भी ये कहा गया। मैं इसलिए आई होप कि आई डोंट वांट टू बी इमोशनल ऑन दिस, बट मुझे दुख होता है कि मेरे 10 साल जिंदगी के मैं कभी इधर धक्के खाऊं, मैं कभी उधर धक्के खाऊं, मैं कभी इधर धक्के खाऊं, मैं कभी उधर धक्के खाऊं। अहादीस के ऊपर मेरा फितरत का सवाल था, पता क्या था, जो मुझे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज मिल गया। जब मैंने हदीसें पढ़ी, हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत जबरदस्त हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उसको हम रद्द नहीं करते, लेकिन जब मैंने पढ़ी तो वो आती ना नरेशन, और मैं एक लेमैन था 7-8 साल पहले, मैं देखा फलाना नरेटेड बाय फलाना, नरेटेड बाय फलाना, नरेटेड बाय फलाना ने सुना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। एकदम पहले मेरी फितरत ने मुझे कहा कि अच्छा इसका मतलब ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इनिशिएटिव नहीं था। जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरह बात एक पता चली कि ये तो इन साहब का इनिशिएटिव था कि मैं बताऊंगा, उससे पहले इन साहब का था, हुजूर ने तो नहीं पाबंद किया था कहीं पे। मैं ये लेके गया, मैंने लोगों से पूछा, एकदम आगे आता है नहीं अब आप जरा मुनकरे हदीस वाली रविश पे चल पड़े हैं, अब आप क्या कुरानिस्ट हो रहे हैं। एक कोई हैं परवेज साहब है मेरे ख्याल से, जो बड़े वो कंसिडर किए जाते हैं कि अल्लाह की कसम है, मुझे पहले कहना आप पर मेरी अम्मी को फोन किया, हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने जब मैंने उसे 3-4 दफा पूछा ना कि जो इतना बड़ा हदीस का जखीरा है, ये लगता है ऐसे कि लोगों ने बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पाबंद नहीं किया। अम्मी को फोन किया, देखें हमजा को समझाएं, लग रहा है कि ए वो परवेज साहब जो परवेजी है ना, अम्मी मेरी बेचारी उनको परवेजी कौन है? मैंने कहा अम्मी परवेजी कौन है, मुझे भी पता कौन होते हैं। तो ऐसे ऐसे लेबल लगा दिए जाते हैं जब आप सवाल करते हैं, ऐसा लेबल लगा दिया जाता है कि आप सोचते हैं कि शायद ये फिर गलत है, मतलब दीन वाकई ये है, तो फिर आपका क्या होता है, बिलीफ उठ जाता है, आप कहते हैं यार ये बातें ठीक नहीं है। 10 साल मैं घुमर घेरियों से होता ऐसी एक्सप्लेनेशंस लेता। घुमर घेरी का मतलब मुझे बता दीजिए। घुमर घेरियों का मतलब है ये आया ना मुठ पहाड़ के नीचे है, क्योंकि ये वाली उर्दू नहीं है मेरे लिए। घुमर घेरियों का सकील उर्दू में मतलब होता है लेबरिंथ्स। अच्छा ठीक है जी, एक भूल भुलैया के अंदर मैं चला गया। अच्छा उसके बाद ऊपर से एक और जुल्म, सॉरी मैं बताना चाहता हूँ, कितना टाइम रह गया हमारे पास, 5 मिनट रह गए। एक और जुल्म ये है कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब आप लोगों को बताते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आ रही, यार मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही अल्लाह की बात, ये समझ नहीं आ रही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, तो लोग पता ही कहते हैं कि आप देखें फिर अगर नहीं समझ आ रही तो इसका मतलब है कि आप तो शायद अब शैतान के हल्के में चले गए, या आप इतने नेक हैं ही नहीं कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप ये समझ सके।
یہ ایک بڑا کامن آنسر تھا کہ یار آپ پہلے نماز پڑھیں, آپ روزہ رکھیں, آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو سمجھائے یہ باتیں. میں نے کہا یار پہلے مجھے ان چیزوں پہ تسکین کریں گے تو میں نماز پڑھوں گا نا. ٹھیک ہے, یہ سارا کرتے کرتے I ended up on a video of غامدی صاحب. میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ میں 6-7 سال پہلے رینڈملی دیکھ رہا تھا آن لائن, تو ایک آئے کہ ول نان مسلمز گو ٹو ہیل اور ہیون. یہ غامدی صاحب کو 600 سال 6000 سال کے 600 سال ان کی بات جوش خطابت میں بھائی 600 سال نہیں, ان کی بات ویسے 14 سال پرانی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. ہاں کیونکہ یہ بات وہ نہیں کہہ رہے, یہ وہ دین میں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ویڈیو ان کی کوئی 6 سال یا 7 سال پرانی ویڈیو ہے, 15-16 منٹ کی. ایک دم بیٹھا, صبح میں بیٹھا ناشتہ کر کے میں نے دیکھا اور میں نے پوری 16 منٹ کی دیکھی. میں نے کہا یار بات تو ٹھیک لگ رہی ہے. اس کے اوپر ایک اور ظلم ہوتا ہے, جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا ایک بندہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے, آپ لے کے جاتے ہیں دوسرے مسلمانوں کے پاس, وہ کہتے ہیں یار یہ تو فتنہ ہے, یہ تو اپنی مسجد بنا کے بیٹھے, یہ اسلام ہے ہی نہیں. میں نے کہا اچھا میں اور ڈس اپوائنٹ ہو گیا. میں نے کہا یار لگ تو رہا تھا یہ اسلام ہے, یہ بات تو فطری ہے. یہ بندہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں قرآن اور حدیث پہ بتا رہا ہوں, لیکن یہ 10 اور لوگ ہیں جن کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں, وہی جو مشہور بہت ہیں اسلام کے نام, یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ اسلام سے نکل گیا. تو یار وہ اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ بھی اسلام نہیں ہے. لیکن میں پھر ان کو سنتا رہا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کوئی اپنی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے, یہ اپنی ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے. یہ اصل میں اسلام نہیں, اور دل میں تھا کاش یہ اسلام ہوتا تو بڑی آسانی ہو جاتی, بیکاز فطرت قبول کر رہی ہے, اس کے اوپر کوئی ایسا سوال نہیں رہا جو ان آنسرڈ ہو. اس کے بعد آئی وینٹ آن اے جرنی جس کے اندر میں نام نہیں لیتا, لیکن آئی میٹ آل آف دیز پیپل جو آج کل بڑے مشہور ہیں, جو اچھے لوگ ہوں گے, آئی ایم شیور, میں کسی کی تصحیق نہیں کر رہا. آئی میٹ دیم, آئی ٹک آل دیز پوائنٹس ٹو دیم. جیسے مجھے آگے سے جواب ہی ملتا تھا کہ یار یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ تو یہودوں نے سارا کہ جڑے منکر حدیث ہے. اور میں ان کو پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں, نو بڈی علمی لیول کے اوپر آنسر میں, علمی لیول کے اوپر کسی نے مجھے جواب نہیں دیا. قرآن کیا ہوتا ہے, رسالت کیا ہوتی ہے. ہم مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن اصل میں ہے کیا وہ بالکل ہی ڈسکنیکٹڈ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے کہ اب انسانوں نے بیٹھ کے اس کو متعین کرنا ہے کہ اس میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے. کیا ایسی ہے, یا کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی آخری پیغام دنیا میں آیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی سوچ سمجھ کے دیا ہوگا نا. اتنی موٹی کتاب ہے, اس کے اندر کوئی نظم ہونا چاہیے, یا پھر انسانوں پہ چھوڑ دیا کہ جی میں اسکیٹرڈ آیات بھیج رہا ہوں تو انسان طے کر لیں. یعنی کہ ابھی بھی میں انسانوں کا محتاج ہوں یہ جاننے کے لیے کہ خدا کیا چاہتا ہے, اور انسانوں میں کس کا محتاج ہوں میں. ہر بندہ کہتا ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں علماء حق کون ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ بکواس کر رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں علماء حق کون ہے. پھر ایک تیسرا آدمی آتا ہے کہتا ہے یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں, میں بتاتا ہوں علماء حق کون ہے. یار میری فطرت نے کہا اللہ تعالیٰ نہیں ایسے کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے انسانوں پہ چھوڑ دیں گے, انسانوں کو ہدایت دینا. اس کے بعد جب میں نے سمجھا تو مجھے پتا چلا کہ میری رائے میں غامدی صاحب کا جو فریم آف تھاٹ ہے, جو یہ اکیلے نہیں ہیں, اس طرح کے وحید الدین خان صاحب بھی ہیں, ان کے پیچھے آپ نے خود بتایا اصلاحی صاحب ہیں, فرائی صاحب ہیں, ایک پورا لوگ ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں, جو انفارچونیٹلی اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوتا ہے. وش آئی کین پلے مائی پارٹ ان ہائی لائٹنگ دس فریم آف تھاٹ, کہ میرے جیسے جو حمزہ علی عباسی بیٹھے ہوں گے, بدل ہو کے بیٹھے ہوں گے, شاید ان کو یہ میسج مل جائے, یہ ان کے لیے کاوش ہے. تو میں نے دیکھا یہ تو بات علمی طور پہ ٹھیک ہے, عقلی طور پہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میجورٹی کیا کہہ رہی ہے, کیونکہ یہ کوئی کرائٹیریا واقعی نہیں ہوتا کہ جی زیادہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. بیکاز زیادہ لوگ تو ٹائم پہ یہ بھی سوچتے تھے کہ دنیا فلیٹ ہے, تو دنیا فلیٹ ہو تو نہیں گئی تھی نا. تو اس طرح پھر مجھے آہستہ آہستہ جوابات یہاں سے کلیئر ملے, پتہ لگا کہ یہ واقعی قرآن کی بات ہے, یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو یہ آ رہی ہے. اور باقی چیزیں جو ہیں ان کے تھوڑا سا ہمیں اصلاحی رویہ اگر اختیار کریں تو اتنی ایلین باتیں لگیں گی نہیں آپ کو. یہ میں ایک جملہ کہتا ہوں پھر اس کے بعد آپ خاتمہ کر دیں اس کا. یہ اصل میں دیکھیں 2 مثالیں ہیں. مطلب میں ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا, اس کو میں نے کہا ماضی کا ایک روایتی علم, اس میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے ایک نئی چیز یا نئی دعوت کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک آدمی جو مذہب سے دور ہو کر کھڑا ہوا ہے وہ ایک دوسری روایت کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افکار جو مذہب کے نام پر معاشرے میں پیش کیے جا رہے ہیں
उनको रिव्यू करना, उनको रिवाइज करना, उनको रीलर्न करना, उनके ऊपर रीथिंक करना, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, ये काम इतना नागुजीर है। यानी ये मैं बहुत ही ध्यानदारी से अर्ज करता हूँ, हम लोग तो शायद कभी दुनिया के सामने आते भी ना, ये अगर तारीख के अंदर ये चीजें कैमरे वैमरे ना पैदा होते, हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मजहब से बददिल भी हैं और जो मजहब पर अमल पैरा भी हैं, लेकिन दिल से उसको नहीं मानते, दिल से नहीं मानते, और उनको खुद भी नहीं पता कि दिल से नहीं कि मानते, दिल से कैसे मानते हैं। तो असल में ये एक दो तलबा हैं, यानी मैं मजहबी उलूम का तालिब इल्म हूँ, ये दुनियावी उलूम का तालिब इल्म है। ये दो कहानियां बताती क्या हैं? बताती ये हैं कि जो माशरे में, समाज में मजहब के नाम पर मजहबी फिक्र पेश की जाती है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको रिव्यू और रिवाइज होना चाहिए। और आने वाले इंशाअल्लाह नशस्तों में इन्होंने मुझसे दरख्वास्त भी की थी कि हम मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाएं, कि हम बताएं लोगों को, यानी ये कोई हार जीत का मसला नहीं है, प्रॉब्लम वाज़े हो। गुलामी का इन्होंने तस्करा किया, इन्होंने गलबा दीन का तस्करा किया, मैंने दाढ़ी का तस्करा किया, मैंने खिलाफत का तस्करा किया, टखना नहीं बोलना, टखनों का तस्करा किया। उनको ज़ेरे बहस लेकर आएं और दो सिनेरियोज लोगों के सामने रखें, लोगों के सामने और लोग फैसला करें। और ये बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग एक टीम है, अल्लाह का वास्ता ये माने। आप भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपस में ही हम, तो ये मैं वो, इट्स नॉट अस एंड यू, हम एक ही टीम के लोग हैं, हम 1435 साल से एक टीम के लोग हैं। अगर हम आपस में एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम इस काबिल रहेंगे कि दुनिया को अल्लाह ताला का मैसेज पहुंचा सके। और आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि हज़रत ईसा के टाइम जब अल्लाह ताला का वादा बनी इसराइल के साथ ख़त्म हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था? अल्लाह के दीन के ऊपर तहकीक का काम ख़त्म। एक सर्टन क्लास ऑफ क्लर्जी बन गई थी, फैरिसीज कहते थे उनको, जो कहते थे कि जी बस हम बताएंगे क्या खुदा चाहते हैं, आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि खुदा शायद कुछ और चाहता है। इसलिए हज़रत ईसा के साथ देखें क्या किया उन्होंने। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि अगर हमने भी दीन के अंदर खुदा के पैगाम को समझने का रास्ता बंद कर दिया, तो हमारे साथ भी फिर अल्लाह ताला यही करेंगे कि वादा खत्म हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। इसलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर रादर देन के गालम गलोच आसन यूं कर लें। और अब इंशाल्लाह अगली एपिसोड में वी विल स्टार्ट टचिंग इश्यूज, और हम आपको गांधी सेंटर के जो पसे पर्दा लोग हैं उनसे भी आहिस्ता आहिस्ता मिलाना शुरू करेंगे। सो थैंक यू हसन भाई, बहुत शुक्रिया जनाब। So we will see you in the next episode. और वेलकम टू इस्लाम। Thank you so much. And see you in the next episode, inshallah, of Conversing Islam. बहुत शुक्रिया।